بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد ناول سگریٹ ہینڈز، مکمل ناول۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ عمران کو کیبن میں داخل ہوتے دیکھ کر ڈاکٹر فرحان مرزا بے اختیار اچھل پڑا۔ ارے عمران صاحب، آپ یہاں؟ مگر آپ کے یہاں دوبارہ آنے کے بارے میں تو مجھے نہیں بتایا گیا تھا، ڈاکٹر فرحان مرزا نے میز کے پیچھے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے عمران سیکیورٹی انچارج کرنل واسطی اور اس کے ساتھ 4 مسلح افراد اندر آ گئے۔ کیا مطلب یہ سب؟ ڈاکٹر فرحان مرزا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ سب آپ کا انٹرویو لینے آئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا انٹرویو؟ کیا مطلب؟ کیسا انٹرویو؟ ڈاکٹر فرحان مرزا نے میز کے پیچھے سے نکل کر عمران کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ عمران کی طرف آیا، عمران نے اچانک اس کا ایک بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ڈاکٹر فرحان مرزا کی گردن پکڑ کر اسے زور سے گھمایا اور اس کے بازو موڑ کر اس کی کمر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ ڈاکٹر فرحان مرزا کے منہ سے کھٹی کھٹی چیخ نکل گئی۔ عمران نے ٹھوکر مار کر ایک کرسی کو گھمایا اور ڈاکٹر فرحان مرزا کو ایک جھٹکے سے اس کرسی پر بٹھا دیا۔ اسے جکڑ دو، عمران نے سیکیورٹی انچارج کرنل واسطی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرنل واسطی نے اشارہ کیا تو 2 مسلح افراد تیزی سے آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں رسی کا بنڈل تھا۔ انہوں نے بنڈل کھول کر تیزی سے ڈاکٹر فرحان مرزا کو کرسی پر جکڑنا شروع کر دیا۔ عمران، یہ تم سب کیا کر رہے ہو؟ اور تمہاری جرأت کیسی ہوئی مجھے اس طرح باندھنے کی؟ ڈاکٹر فرحان مرزا نے پہلے عمران سے پھر سیکیورٹی انچارج کرنل واسطی کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہو ڈاکٹر؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، عمران نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤ گے تم مجھے؟ ڈاکٹر فرحان مرزا نے اسے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر اس نے ریوالور کا چیمبر کھول لیا۔ یہ ریوالور ہے اور اس کا میگزین فل ہے، دیکھ رہے ہو نا تم؟ عمران نے اسے ریوالور اور میگزین دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو؟ ڈاکٹر فرحان مرزا نے کہا۔ میں اس کی گولیاں نکال رہا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر وہ میگزین سے گولیاں نکال کر نیچے گرانے لگا۔ چیمبر میں 7 خانے تھے، اس نے 6 گولیاں نکال کر پھینک دیں۔ میں نے 6 گولیاں نکال کر پھینک دی ہیں، اب چیمبر میں صرف 1 گولی ہے۔ یہ گولی میں نے اس لیے نہیں نکالی کہ اس پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ میرا نام؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر فرحان مرزا نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ عمران نے چیمبر جھٹکے سے بند کیا اور پھر ہتھیلی سے چیمبر گھمانے لگا۔ جس گولی پر تمہارا نام لکھا ہے وہ گولی ان 7 خانوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتی ہے، مگر کہاں یہ میں بھی نہیں جانتا، عمران نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا۔ مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ ڈاکٹر فرحان مرزا نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ صرف ایک بات کا جواب، عمران نے کہا، اور اس نے ریوالور کی نال ڈاکٹر فرحان مرزا کی سر سے لگا دی۔ جواب؟ کیسا جواب؟ اس نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ وہ چونکہ ایک سائنسدان تھا اس لیے اس میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ ایسی سچویشن میں خود پر کنٹرول رکھ سکے۔ ڈاکٹر انور نثار کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ مجھے نہیں معلوم، ڈاکٹر فرحان مرزا نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے فوراً ٹریگر دبا دیا۔ ٹرچ کی آواز کے ساتھ ڈاکٹر فرحان مرزا کے منہ سے یک بار کی خوف بھری چیخ نکل گئی۔ عمران پلیز ایسا مت کرو، مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ ڈاکٹر نثار کہاں ہے۔ ڈاکٹر فرحان مرزا نے اتنا ہی کہا تھا کہ عمران نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ ڈاکٹر فرحان مرزا بری طرح سے لرز اٹھا اور اس کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی تھی۔ جب تک تم اصلی بات نہیں بتاؤ گے میں اس طرح ٹریگر دباتا رہوں گا۔ تمہیں زندگی کے 2 چانس مل گئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ تمہیں تیسرا چانس بھی مل جائے۔ اور ہاں یہ بھی سن لو، مجھے اس بات کے تمام پروف مل چکے ہیں کہ اس لیبارٹری میں جو بھی گڑبڑ کی گئی ہے وہ ڈاکٹر انور نثار نے نہیں بلکہ تم نے کی ہے۔ تمہارے ساتھ سٹور روم کا انچارج ڈاکٹر سجاد اقبال اور ہارڈ روم کا انچارج ڈاکٹر احمد جمال بھی ملے ہوئے تھے۔ تم تینوں دولت کے حصول کے لیے اس لیبارٹری کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے تھے۔ ان دونوں نے تو اقبال جرم کر لیا ہے، انہیں گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ اب تمہاری باری ہے، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی سارا سچ اگلنا ہوگا، ورنہ تم جیسے غداروں کو ہلاک کرنے کے لیے میرے ہاتھ ذرا سا بھی نہیں کانپیں گے۔ تمہاری رہائش گاہ پر بھی ریڈ کر کے وہاں سے لیبارٹری کا بہت سا سامان حاصل کر لیا گیا ہے۔ تمہارے پاس انکار کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم ہی وہ آدمی ہو جو مسلمان ہونے کے باوجود اس ملک سے غداری کر کے میزائلوں کے انجنوں کے سیمپل اور فارمولے بیرونی طاقتوں کو فروخت کر رہے تھے۔ وہ تمہارے ہی خفیہ ہاتھ ہیں جو اوریگا بار کے مجرموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں
مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ تم لیبارٹری کا قیمتی سامان اور سیمپل اور فارمولے اور یک بار کے کرامٹ اور اب ہڈسن کو دیکھتے ہو، جو ان سب چیزوں کو غیر ممالک میں فروخت کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا حصہ رکھ کر باقی رقم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور اس کی باتیں سن کر ڈاکٹر فرحان مرزا کا رنگ اٹھتا چلا گیا۔ یہ سب غلط ہے، میں سیکرٹ ہینڈز نہیں ہوں، یہ سب تو ڈاکٹر انور نثار کرتا تھا۔ اور وہ ڈاکٹر فرحان مرزا نے ایک بار پھر اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ ڈاکٹر فرحان مرزا کے حلق سے خوف بھری آواز نکلی اور وہ بری طرح سے لرزنے لگا۔ میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں، بولو ورنہ۔ عمران نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، نہیں نہیں، اب ٹریگر مت دبانا ماما، میں جانتا ہوں، میں سب قبول کرتا ہوں، یہ سب میں نے کیا ہے ماما۔ میں نہیں، ڈاکٹر فرحان مرزا نے بری طرح سے کانپتے ہوئے کہا، میں سب قبول کرتا ہوں، یہ سب میں نے کیا ہے ماما، میں نے۔ ڈاکٹر فرحان مرزا نے بری طرح سے کانپتے ہوئے کہا، گڈ، اب بتاؤ کہاں ہے ڈاکٹر انور نثار؟ عمران نے کہا۔ اسے مجھ پر، ڈاکٹر سجاد اقبال اور ڈاکٹر احمد جمال پر شک ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کچھ ایسے ثبوت آ گئے تھے جو ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتے تھے۔ اس لیے ڈاکٹر فرحان مرزا نے کہا، اس لیے تم نے اسے قتل کر دیا؟ کیوں؟ عمران نے گرا کر کہا۔ ہاں، ڈاکٹر فرحان مرزا نے سر جھکا کر کہا۔ پھر وہ خود ہی اعتراف جرم کرتا چلا گیا کہ دولت کی ہوس میں وہ اندھا ہو چکا تھا، اور اس نے اسٹور روم اور ہارڈ روم کے انچارج کے ساتھ مل کر لیبارٹری کے اندر راز فروخت کرنے شروع کر دیے تھے، اور اس کا مقصد صرف سولس کا حصول ہی تھا۔ لیبارٹری میں ہونے والی گڑبڑ کا ڈاکٹر انور نثار کو علم ہو گیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں، اس لیے انہوں نے کرامٹ کے ذریعے اسے اغوا کر لیا تھا، اور کرامٹ نے اسے ہلاک کر کے اس کی لاش غائب کر دی تھی۔ ڈاکٹر فرحان مرزا نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا تھا کہ اس نے ڈاکٹر انور نثار کی رہائش گاہ میں ہڈسن سے کہہ کر ہی پروفیشنل کلر کو بھی بھیجا تھا تاکہ وہ عمران کو ہلاک کر سکے۔ عمران کو ڈاکٹر فرحان مرزا پر غصہ تو بہت آ رہا تھا۔ ڈاکٹر فرحان مرزا ان آدمیوں میں سے تھا جو جس تھالی میں کھاتے تھے اس میں بھی چھید کر دیتے تھے۔ ایسے انسانوں کو عمران معاف کرنے کا قائل نہیں تھا، لیکن وہ خون خرابہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس کا اعتراف جرم سیکیورٹی انچارج کرنل واسطی کے سامنے کرا دیا تھا، اور انہوں نے ڈاکٹر فرحان مرزا کا اعتراف جرم باقاعدہ ریکارڈ کیا تھا تاکہ اسے اعلیٰ حکام کے حوالے کر کے اس کا کورٹ مارشل کیا جا سکے۔ عمران نے ڈاکٹر فرحان مرزا کو کرنل واسطی کے حوالے کر دیا جو اسے باندھ کر وہاں سے لے گئے تھے۔ عمران نے لیبارٹری کے دوسرے سائنسدانوں، انجینئروں کو بلایا اور انہیں ڈاکٹر فرحان مرزا، ڈاکٹر سجاد اقبال اور ڈاکٹر احمد جمال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پھر اس نے ایک سینئر سائنسدان کو وہاں کا انچارج بنایا اور اپنی نگرانی میں لیبارٹری کی اثر نود حفاظتی اور بنیادی تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں۔ مین کنٹرول روم میں اس نے باقاعدہ لیبارٹری کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی بھی چیکنگ کی تھی، اور اب وہ لیبارٹری کے خفیہ راستوں کی چیکنگ کر رہا تھا۔ وہ ایک بڑی سی مشین کے سامنے موجود تھا۔ مشین پر ایک سکرین لگی ہوئی تھی۔ اس سکرین پر وہ خفیہ راستوں کا ایک ایک انچ چیک کر رہا تھا۔ اس نے مشین پر ایک بٹن پریس کیا تو سکرین پر اچانک ایک سرنگ کا منظر ابھر آیا۔ سرنگ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سرنگ میں تاریکی دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اوہ، یہ اسپیشل وے میں تاریکی کیوں ہے؟ پھر اس نے مشین کے مختلف بٹن پریس کیے اور سوئچ آن کر کے چیکنگ کی تو اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ سرنگ کی مین وائرنگ کو کاٹ دیا گیا ہے اور سرنگ کا داخلی راستہ کھلا ہوا ہے۔ عمران نے ہونٹ پیچتے ہوئے ایک بار پھر مشین پر کام کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں سکرین پر سرنگ کا منظر واضح ہو گیا۔ سرنگ میں تاریکی کے باوجود سکرین پر منظر صاف نظر آنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر وہ لیبارٹری کے دروازے پر 10 افراد کو دیکھ کر چونک پڑا، اور سرنگ کا داخلی راستہ کھلا ہوا ہے۔ عمران نے ہونٹ پیچتے ہوئے ایک بار پھر مشین پر کام کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں سکرین پر سرنگ کا منظر واضح ہو گیا۔ سرنگ میں تاریکی کے باوجود سکرین پر منظر صاف نظر آنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر وہ لیبارٹری کے دروازے پر 10 افراد کو دیکھ کر چونک پڑا۔ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، اس پر نظر پڑتے ہی عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ سنگہی تھا جسے عمران ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ پھر اس نے اچانک سنگہی کو جیب سے ایک عجیب وضع کی گن نکالتے ہوئے کہا، جیب سے ایک عجیب وضع کی گن نکالتے دیکھا۔ گن سے نارنجی رنگ کی شعاع نکل کر پھیلی، اور ایک طرف کھڑے افراد یکلکت جل کر راکھ بنتے چلے گئے۔ اپنے ہی ساتھیوں کو اس طرح ہلاک کرتے دیکھ کر عمران بری طرح سے چونک پڑا۔ عمران نے فوراً مشین کے مختلف بٹن پریس کیے تو اچانک مشین پر لگا ایک سپیکر آن ہو گیا۔ یہ
تم نے کیا کیا ہے؟ تم سنگھائی کے سامنے کھڑے ایک آدمی نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا۔ وہی جو تم کرنا چاہتے تھے، سنگھائی نے جواباً گرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس آدمی نے کہا۔ بس اب یہ ڈرامہ بازی بند کرو، میں جانتا ہوں تم بلیک کوبرا نہیں، ماسٹر فرانک ہو، ونڈرلینڈ کے ماسٹر فرانک، سنگھائی نے گرا کر کہا۔ اور اسی کی بات سن کر نہ صرف وہ آدمی بلکہ عمران بھی بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس آدمی نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم 01 لیبارٹری کے سابقہ سیکیورٹی انچارج بلیک کوبرا نہیں بلکہ تم ماسٹر فرانک ہو، مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، سنگھائی نے گرا کر کہا۔ کیسی حقیقت؟ ماسٹر فرانک اس بار جواباً گرایا۔ میں نے تمہاری اور سردار مہتاب کی تمام باتیں سن لی تھی ماسٹر فرانک، تم یہاں راڈم بن کر رہتے تھے، تمہیں بلیک مادام نے ونڈرلینڈ سے خاص طور پر ہمارے لیے یہاں بھیجا تھا، تمہیں بتایا گیا تھا کہ 0 لینڈ کے ایجنٹ زیادہ تر پاکشیا میں ہی آتے ہیں، تم نے یہاں راڈم کا سیٹ اپ بنا کر خفیہ طور پر ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ 0 لینڈ سے جب بھی کوئی گراز یا اسپیس شپ آئے تو اس کا تمہیں فوراً علم ہو جائے اور تم فیک راز یا اسپیس شپ کے ساتھ ساتھ 0 لینڈ کے ایجنٹوں کو بھی پکڑ سکو۔ تم فیک راز، اسپیس شپ اور 0 لینڈ کے ایجنٹ ونڈرلینڈ لے جانا چاہتے تھے تاکہ ان کے ذریعے تم کسی طرح 0 لینڈ تک پہنچ سکو۔ بلیک مادام کو اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی پر بے حد ناز ہے، وہ یہی سوچتی ہے کہ اگر 0 لینڈ کے ایجنٹس، فیک راز یا 0 لینڈ کی کوئی اسپیس شپ اس کے قبضے میں آ جائے تو 0 لینڈ پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ بہرحال جب ہم فیک راز پر یہاں آئے تھے تو تمہیں ہمارے بارے میں فوراً معلوم ہو گیا تھا، تم نے جدید لائیو سیٹلائٹ پر مجھے اور تھریسیا کو نہ صرف چیک کر لیا تھا بلکہ تم ہم دونوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ رہے تھے، تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح تم لوگ ہمارے بارے میں خبریں رکھتے ہو اسی طرح تم بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتے تھے۔ ہمیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ تم پاکشیا میں موجود ہو، اس لیے تمہارے خاتمے اور یہاں موجود ایک ریڈ اسپیس شپ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تمہیں ہلاک کرنے کا ٹاسک تھریسیا نے لے لیا تھا اور میں نے ریڈ اسپیس شپ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، ایک غلطی ہم دونوں سے ضرور ہوئی تھی، اپنی مدد کے لیے ہمیں یہاں ایک بڑے اور فعال گروپ کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے راڈم سمجھ کر تم سے ہاتھ ملا لیا اور تم صرف رقوم کے عوض ہمارے لیے راستے ہموار کرنا شروع ہو گئے۔ اگر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ تم راڈم نہیں بلکہ ماسٹر فرانک ہو تو ہم کبھی بھی تمہارا ساتھ نہ لیتے۔ ہم سے ہاتھ ملا کر تم خوش ہو گئے تھے کہ سیاد خود ہی تمہارے جال میں پھنس گئے ہیں۔ تم نے تھریسیا کو پکڑنے کے لیے اس کے ساتھ الگ گیم کھیلنا شروع کر دی تھی اور میرے ساتھ الگ۔ تم نے خود ہی اپنے ایک ساتھی کو ونڈرلینڈ کا ایجنٹ بنا کر تھریسیا کو اس کے پیچھے لگا دیا اور خود بلیک کوبرا بن کر میرے سامنے آ گئے۔ تمہارا مقصد میرے ذریعے ریڈ اسپیس شپ تک پہنچنے کا تھا، جس تک پہنچنے کے لیے تم تمام راستے پہلے ہی تلاش کر چکے تھے، مگر تمہارے لیے مشکل یہ تھی کہ ریڈ اسپیس شپ کو یہاں سے نکال کر لے جانا تمہارے لیے مشکل تھا۔ اس کے فنکشن تمہاری سمجھ سے بالا تر تھے، اس لیے تم چاہتے تھے کہ تم مجھے ریڈ اسپیس شپ تک لاؤ اور پھر میرے ذریعے ریڈ اسپیس شپ پر بھی کنٹرول حاصل کر لو۔ اس لیے تم اپنے ساتھی ایک ساتھ گن لائے تھے جس سے تم ریڈ اسپیس شپ تک پہنچتے ہی مجھ پر ایک ایسی نیوٹرل تھرو کر دیتے جس سے میرا دماغی توازن بگڑ جاتا، میں تمہارے کنٹرول میں آ جاتا اور تم مجھے اور تھریسیا کو اسی ریڈ اسپیس شپ سے ونڈرلینڈ میں لے جاتے۔ سارنپور کی چیک پوسٹ سے لے کر اونچے قلعے تک تمہارے آدمیوں نے پہلے سے ہی قبضہ کر رکھا ہے اور جدید مشینی اور سائنسی سسٹم سے تم نے ان خفیہ راستوں کو کھولنے اور ریڈ اسپیس شپ تک بھی رسائی حاصل کر لی تھی۔ اگر تم میرے ریڈ اسپیس شپ کنٹرول کرنے والے فنکشن کے بارے میں علم ہوتا تو تم یہاں سے اسے کب کا نکال کر لے گئے ہوتے۔ اس کے لیے لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر فرحان مرزا نے تمہارے لیے تمام راستے ہموار کر رکھے تھے، سنگھائی کہتا چلا گیا، اور اس کی باتیں سن کر عمران نے بے اختیار ہونٹ پھینچ لیے۔ اس کے ذہن میں واقعی ونڈرلینڈ کے ایجنٹوں کے یہاں آنے کا تصور بھی موجود نہیں تھا، اور سنگھائی کی یہ بات سن کر اسے شدید شاک لگا تھا کہ ماسٹر فرانک ریڈ اسپیس شپ اور 01 لیبارٹری پر کس حد تک رسائی حاصل کر چکے تھے، اور یہ سب غدار ڈاکٹر فرحان مرزا کی بدولت ہوا تھا۔ عمران کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر ڈاکٹر فرحان مرزا جیسے مکار آدمی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے اڑا دے۔ ہاں، اگر تمہیں سب کچھ معلوم ہو ہی چکا ہے تو پھر ٹھیک ہے سنگھائی، میں کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، تم نے میرے ساتھیوں کو تو ہلاک کر دیا ہے، مگر یہ مت بھولو کہ لیبارٹری کا یہ راستہ میں کھول سکتا ہوں اور تمہارا ساتھی تھریسیا اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی
تو تم نہ ریڈ اسپیس شپ تک پہنچ سکو گے اور نہ تھریسیا تک۔ ماسٹر فرانک نے گراتے ہوئے کہا، یہ تمہاری بھول ہے ماسٹر فرانک، تھریسیا تمہارے آدمی مالکم کے قبضے میں ضرور ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میرا اس تک پہنچنا مشکل نہیں ہے۔ رہی ریڈ اسپیس شپ کی بات، تو جس ریز گن سے میں نے تمہارے آدمیوں کو جلا کر راکھ بنایا ہے، اسی ریز گن سے میں اس فولادی دروازے کو بھی پگھلا سکتا ہوں۔ سنگہی نے گرا کر کہا، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماسٹر فرانک نے تیز لہجے میں کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دیکھو، سنگہی نے کہا، ساتھ ہی اس نے گن کا رخ فولادی دروازے کی طرف کیا اور بٹن دبا دیا۔ گن سے نارنجی رنگ کی روشنی نکل کر دروازے پر پڑی اور پھر اچانک عمران کے سامنے سکرین تاریک ہوتی چلی گئی۔ جس سیکیورٹی کیمرے سے عمران انہیں دیکھ رہا تھا، وہ دروازے پر خفیہ جگہ لگا ہوا تھا۔ سنگہی نے ریز گن سے اس دروازے کو واقعی پگھلا دیا تھا، جس سے وہ سیکیورٹی کیمرہ بھی جل گیا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھر وہ جیسے پاگلوں کے سے انداز میں ایک دروازے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ تنویر کو ہوش آیا تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، مگر دوسرے لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا وہ ایک ہال نما بڑے کمرے میں موجود تھا۔ ایک فولادی کرسی پر اسے مضبوط نائلون کی رسیوں سے بری طرح سے باندھ دیا گیا تھا۔ کمرے میں وہ اکیلا نہیں تھا، وہاں دیوار کے ساتھ ایسی بے شمار کرسیاں تھیں اور ان سب پر اس کے ساتھی اسی طرح بندھے ہوئے تھے۔ دائیں طرف تھریسیا بھی کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے 10 آدمی موجود تھے جن کے پاس مشین گنیں تھیں۔ تنویر کے ذہن میں فوراً سابقہ منظر ابھر آیا کہ وہ تھریسیا کے ساتھ کس طرح اندرونی رہائش گاہ میں داخل ہوا تھا، اور پھر تھریسیا کے ساتھ ایک کمرے میں آتے ہی دیواروں پر اچانک فولادی چادریں گر گئی تھیں۔ پھر وہاں تیز کہکا سنائی دیا تھا اور اس کے بعد اچانک کمرے میں تیز اور انتہائی ناگوار بو بھر گئی تھی۔ اس نے اور تھریسیا نے سانس روکنے کی بے حد کوشش کی تھی، مگر کب تک؟ آخر پہلے تھریسیا بے ہوش ہو کر گری اور اس کے بعد تنویر بھی گر گیا تھا۔ اس کے ذہن پر اندھیرا چھا گیا تھا اور اب اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ تنویر ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے کرہا کی آواز سنی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو تھریسیا کے جسم میں حرکت ہو رہی تھی۔ اسے ہوش آ رہا تھا۔ پھر چند لمحوں کے بعد تھریسیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہوش میں آ کر اس کا حال بھی تنویر سے مختلف نہیں ہوا تھا۔ تو اب ہم ماسٹر فرانک کی قید میں ہیں، تھریسیا نے ہونٹ پھنچتے ہوئے کہا۔ یس مادام، تنویر نے آواز بدل کر جیمز کے انداز میں کہا۔ اور یہ سب، یہ تو باہر تھے، ماسٹر فرانک نے انہیں کیسے پکڑ لیا؟ تھریسیا نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا مادام، مجھے ابھی ہوش آیا ہوا ہے، تنویر نے کہا۔ اسی لمحے تھریسیا بری طرح سے چونک پڑی اور وہ تنویر کو بری طرح سے گھورنا شروع ہو گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ہوش میں آ کر اس نے اب تنویر کو غور سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا مادام؟ آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہی ہیں؟ تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ پھر اسے بھی حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے سامنے تھریسیا اصلی شکل میں تھی۔ تھریسیا نے جو میک اپ کر رکھا تھا اسے شاید صاف کر دیا گیا تھا، اور تنویر کے ذہن میں چونکہ الجھن تھی اس لیے پہلے غور سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ تنویر نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے تمام ساتھی اصلی چہروں میں تھے۔ تنویر تم، کیا مطلب؟ تھریسیا نے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ تنویر چونکہ فراسکو ہیڈ کوارٹر میں اس کے ساتھ رہ چکا تھا، اس لیے تھریسیا اسے بخوبی جانتی تھی۔ اس کی گھورنے کا انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کہ اس نے تنویر کو پہچان لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تنویر اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگ کا نوجوان اندر آ گیا۔ وہ غیر ملکی تھا، اس کا چہرہ بے حد بڑا تھا اور وہ بے حد سخت گیر دکھائی دے رہا تھا۔ اوہ، تو تم دونوں کو ہوش آ گیا ہے؟ آنے والے نوجوان نے ان دونوں کو ہوش میں دیکھ کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا تم ماسٹر فرانک ہو؟ تھریسیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں مالکم ہوں، اس نے کہا۔ مالکم؟ کیا مطلب؟ اگر تم مالکم ہو تو پھر ماسٹر فرانک کہاں ہے؟ تھریسیا نے حیران ہو کر کہا۔ وہ تمہارے سنگہی کے ساتھ ہے، مالکم نے زہریلے انداز میں مسکرا کر کہا، اور تھریسیا بری طرح چونک پڑی۔ سنگہی؟ کیا مطلب؟ تھریسیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر تک باس سنگہی کو لے کر یہاں آ جائیں گے، پھر وہ تمہیں خود ہی ساری باتیں بتا دیں گے، مالکم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب کچھ؟ کیا سب کچھ؟ تھریسیا نے اسی طرح حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں مادام، تم زیرو لینڈ کی ناگن تھریسیا ہو، تھریسیا بمبل بی آف بوہمیا، مالکم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر تھریسیا کا رنگ بدل گیا۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ تھریسیا نے حیرت کی شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانوں گا تو اور کون جانے گا؟ اگر میں تمہارے بارے میں نہ جانتا ہوتا تو تم ہمارے اس جال میں کیسے پھنستی؟ مالکم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیسا جال؟ تھریسیا نے کہا۔ میں نے اور ماسٹر فرانک نے تمہیں اور سنگہی کو قابو کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا، اور تم دونوں آسانی سے ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے،
اب دیکھ لو، ادھر تم میری گرفت میں ہو اور ادھر تمہارا ساتھی سنگہئی ماسٹر فرانک کے ہاتھوں میں کٹل پتلی بنا ہوا ہے۔ بہت جلد سنگہئی اور زیرو لینڈ کی اسپیس شپ یہاں ہوگی اور پھر ہم دونوں کو ریڈ اسپیس شپ سمیت ونڈر لینڈ لے جائے گی۔ مالکم نے کہا، ونڈر لینڈ؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارا تعلق ونڈر لینڈ سے ہے؟ تنویر نے چونکتے ہوئے کہا، تم خاموش رہو، مجھے اس سے بات کرنے دو، تم سے میں بعد میں بات کروں گا۔ تھریسیا نے تنویر کو گھور کر قسمناک لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے تم یہ جان چکی ہو کہ میں جیمز نہیں ہوں، تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں کون ہوں، اس لیے میرے سامنے اس طرح اونچی آواز میں بات مت کرو، ورنہ۔ تنویر نے کرا کر کہا، ورنہ کیا؟ تھریسیا نے پنگار کر کہا، یہ میں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گا مادام تھریسیا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ تم اور سنگہئی یہاں آؤ گے اور ہمیں تمہارے آنے کا پتہ ہی نہ چلے گا۔ تنویر نے گرا کر کہا، تو تم اور تمہارے ساتھی شروع سے ہی مجھے احمق بنا رہے تھے، اس کا مطلب ہے تم اور ونڈر لینڈ کے یہ ایجنٹ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تھریسیا گرائی، اگر ہم ان سے ملے ہوئے ہوتے تو تمہارے ساتھ یہاں اس طرح جکڑے ہوئے نہ ہوتے۔ تنویر نے منہ بنا کر کہا، ایک منٹ، یہ تم دونوں آپس میں کس بات پر جگڑ رہے ہو؟ کیا تم راڈم کے ساتھی جیمز نہیں ہو؟ مالکم جو حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا نے چونکتے ہوئے کہا، یہ راڈم کے ساتھی نہیں ہے، ان کا تعلق پاکشیا سگریٹ سروس سے ہے۔ تھریسیا نے گرا کر کہا اور مالکم یک لکت اچھل پڑا، اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تنویر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے لگا۔ پاکشیا سگریٹ سروس؟ او، مگر یہ یہاں کہاں سے آ گئے؟ راڈم نے تو تمہارے ساتھ جیمز اور اس کے گروپ کو بھیجا تھا۔ مالکم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، تم راڈم کو کیسے جانتے ہو؟ تھریسیا نے ایک بار پھر چونک کر کہا، پہلے میری بات کا جواب دو، جیمز اور اس کا گروپ کہاں ہے اور اس کی جگہ پاکشیا سگریٹ سروس نے کیسے لے لی؟ مالکم نے کہا، اس کا جواب اس سے پوچھو یا پھر اس کے گرو گھنٹال سے، مگر شاید وہ ان میں سے موجود نہیں ہے۔ تھریسیا نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گرو گھنٹال سے اس کی کیا مراد ہے؟ تم بتاؤ مسٹر، یہ سب کیا چکر ہے؟ جیمز اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ مالکم نے تنویر کو گھورتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرا اور میرے ساتھیوں کا کسی سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جیمز ہوں اور یہ سب میرے گروپ کے آدمی ہیں، بے شک راڈم سے پوچھ لو، یہ شاید تمہیں احمق بنانے کے چکروں میں ہے۔ تنویر نے کہا، بکو مت، میں تمہیں اور تمہارے ایک ایک ساتھی کو جانتی ہوں۔ تھریسیا گرائی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تم جیمز ہو اور یہ تمہارے گرام کے ساتھی۔ اگر تمہارا تعلق پاکشیا سگریٹ سروس سے بھی ہے تو مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، ہم یہاں صرف تھریسیا اور سنگہئی کے لیے آئے ہیں۔ میرا ابھی کچھ دیر پہلے ماسٹر سے بات ہوئی ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تھریسیا کو چھوڑ کر باقی سب کو ختم کر دیا جائے۔ مالکم نے سر جھٹک کر کہا، او، تو کیا تم ہمیں ہلاک کرو گے؟ تنویر نے چونک کر کہا، اور نہیں تو کیا، میں تم سب کا ہچار ڈالوں گا۔ اس نے منہ بنا کر کہا، اگر تم یہاں سے تھریسیا اور سنگہئی کو لے جانے کے لیے آئے ہو تو تم ہمیں کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ تنویر نے کہا، ماسٹر کا حکم ہے۔ مالکم نے کہا، ماسٹر کا یا راڈم کا؟ تنویر نے کہا تو مالکم اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا، تمہاری باتوں سے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ ماسٹر فرانک اور راڈم ایک ہی ہیں۔ تنویر نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو تھریسیا کی پریشانی پر یک لکل لاتعداد شکنیں پھیل گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، راڈم ہی ماسٹر فرانک ہے، اس نے کہا اور تھریسیا کا چہرہ حیرت سے بگڑتا چلا گیا۔ راڈم اور فرانک ایک ہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھریسیا کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی تو مالکم بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ تمہاری اور سنگہئی کی بہت بڑی قسمتی تھی تھریسیا، تم پاکشیا میں ونڈر لینڈ کے جس ایجنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آئی تھی، نادانستگی سے تم اور سنگہئی اسے اپنا ہی ہمدرد اور دوست سمجھ بیٹھے تھے۔ راڈم ہی اصل میں ماسٹر فرانک ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اس نے ساری تفصیل بتانا شروع کر دی۔ اسی دوران باقی ممبران کو بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ حیرت سے مالکم کی باتیں سن رہے تھے۔ ان سب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ سنگہئی اور تھریسیا کے بارے میں ونڈر لینڈ کے ایجنٹ ماسٹر فرانک کو کیسے پتہ چلا تھا۔ سنگہئی اور تھریسیا نے کس طرح راڈم سے رابطہ کیا تھا اور راڈم نے کس طرح انہیں اپنی عیاری کے جال میں پھنسایا تھا۔ ان کا مقصد ایک دوسرے کو قابو کرنا تھا۔ سنگہئی اور تھریسیا ماسٹر فرانک اور ریڈ اسپیس شپ کے لیے آئے تھے، جبکہ ماسٹر فرانک نے زیرو لینڈ کے ایجنٹوں کے لیے یہاں پہلے سے ہی تمام بندوبست کر رکھا تھا اور وہ سنگہئی اور تھریسیا کے ساتھ ریڈ اسپیس شپ کو بھی ونڈر لینڈ لے جانا چاہتا تھا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر جیمز اور اس کا گروپ کہاں گیا؟ ان کی جگہ پاکشیا سگریٹ سروس نے کیسے سنبھالی؟ ساری تفصیل سن کر تھریسیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسے سنگہئی پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے راڈم جیسے انسان پر اس قدر بھروسہ کیا تھا اور اس کے جال میں نہ صرف خود پھنس گیا تھا بلکہ اسے بھی پھنسا دیا تھا۔ یہ میں نہیں جانتا، جیمز گروپ اور یہاں موجود دوسرا گروپ، ہم نے تمہیں احمق بنانے کے لیے ہی ہائر کیے تھے تاکہ تم ماسٹر فرانک تک پہنچنے کی کوشش کرو
تو ان دونوں گروپوں کے درمیان تصادم ہو جائے اور تم اس کمرے تک آ جاؤ جہاں میں نے تمہیں بے ہوش کرنے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ مالکم نے کہا، زیرو لینڈ کے ایجنٹس اتنے بھی بے دست و پا نہیں ہیں کہ ونڈر لینڈ کے معمولی ایجنٹوں کے سامنے جھک جائیں۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ہراڈم پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جیسے ایجنٹ ہم پر ایسے قابو پا سکیں۔ تھریسیا نے اچانک گراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ مالکم نے چونک کر کہا۔ دوسرے لمحے وہ پوری طرح سے بوکھلا گیا جب اچانک اس نے تھریسیا کی رسیاں بکھرتی اور اسے چل کر کھڑی ہوتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ مالکم کچھ سمجھتا، اچانک تھریسیا نے خوخوار شیرنی کی طرح اس پر چھلانگ لگائی اور وہ اس زور سے مالکم سے ٹکرائی کہ مالکم اچھل کر مشین گن برداروں پر جا گرا اور وہ سب اچھل کر گرتے چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے، تھریسیا نے فوراً لوٹنی لگائی اور ایک مشین گن بردار کے پاس سے گزرتی ہوئی اچانک اس کے ہاتھ سے مشین گن جپٹ کر گھومتی ہوئی پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ مالکم اور اس کے ساتھی کچھ سمجھتے، اچانک کمرہ مشین گن کی تیز ریٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ تھریسیا نے سیدھی ہوتے ہوئے اچانک ان پر فائرنگ کر دی تھی۔ مالکم نے خود کو فوراً سکیڑ لیا تھا، لیکن تھریسیا نے اسے خود ہی گولیوں کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ اس نے صرف مشین گن برداروں پر ہی فائرنگ کی تھی۔ وہ پانچوں چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر ساخت ہو گئے۔ تھریسیا نے یہ سب کچھ اتنی تیزی اور حیرت انگیز طور پر کیا تھا کہ کسی کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ تنویر اور اس کے ساتھی بھی تھریسیا کا یہ انداز دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ فوراً، تھریسیا نے مالکم کے قریب فرش پر فائرنگ کرتے ہوئے کہا اور مالکم بوکھلا کر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے۔ وہ اٹھ کر تھریسیا کو اور پھر اس کی کرسی پر نائلون کی رسیوں کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ رسیاں کیسے ٹوٹ گئیں؟ تم، مالکم نے انتہائی حیرت بھرا لہجے میں کہا، میں زیرو لینڈ کی ناگن ہوں، ایسی ناگن جس کی نس نس میں زہر بھرا ہوا ہے۔ میں چاہتی تو اس فولادی کرسی کو بھی پگھلا سکتی تھی، پھر یہ معمولی رسیاں میرے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تھریسیا نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سمجھ گیا، تمہارے ہاتھ میں جو کنگن ہے اس میں اسٹار کٹر ریس موجود ہے۔ تم نے تو شاید اس کنگن سے اسٹار کٹر ریس کو آن کر کے ان رسیوں کو کاٹا ہے۔ مالکم نے کٹی ہوئی رسیاں اور اس کے ہاتھ میں موجود ایک کنگن کی طرف دیکھ کر ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے اسٹار کٹر ریس سے ہی ان رسیوں کو کاٹا ہے۔ تم نے رسیوں کے بجائے کرسی پر مجھے موٹے راڈز میں بھی جکڑا ہوتا یا مجھے فولادی زنجیروں میں بھی باندھا ہوتا تو میں اس ریس سے ان سب کو بھی کاٹ سکتی تھی۔ تم نے میری طاقت کا اندازہ بہت کم لگایا ہے مالکم۔ اب بولو، میں تمہارا کیا حشر کروں؟ تھریسیا نے کہا، تم زیادہ سے زیادہ مجھے ہلاک کر سکتی ہو تھریسیا، مگر یہاں تم سے بچ کر نہیں جا سکو گی۔ تم زیادہ سے زیادہ مجھے ہلاک کر سکتی ہو تھریسیا، مگر تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکو گی۔ تھوڑی ہی دیر میں باس یہاں آ جائے گا۔ وہ کنٹرول روم سے اس کمرے کا منظر دیکھ لے گا۔ کمرے کی دیواروں کے کسی حصے سے روشنی کی ایک لکیر نکلے گی اور تم جل کر راکھ بن جاؤ گی۔ مالکم نے گرا کر کہا، تم مجھے احمق سمجھتے ہو کیا؟ تھریسیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ مالکم نے چونک کر کہا، میں چاہتی تو تمہارے ان ساتھیوں کے ساتھ تمہیں بھی گولیاں مار کر ہلاک کر سکتی تھی، مگر میں نے تمہیں جان بوجھ کر زندہ رکھا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ سنگہی اور ماسٹر فرانک کہاں ہیں اور تم مجھے یہاں سے کیسے نکالو گے؟ تھریسیا نے کہا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ مالکم نے کہا، تب بھی میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں یہاں سے نکل سکوں۔ تھریسیا گھرائی اور مالکم بے اختیار ہنس پڑیا۔ ایسی بات ہے تو یہاں کیوں رکی ہوئی ہو؟ جاؤ نکل کر دکھاؤ یہاں سے، مالکم نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے تڑتڑاہٹ ہوئی اور کمرہ مالکم کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کے جسم میں یکلکت بے شمار گولیاں گھس گئی تھیں۔ اس کی حقارت اور طنز بھری ہنسی نے تھریسیا کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی اور اس نے اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی تھی۔ مالکم اچھل کر گرا اور چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے تھریسیا؟ تمہیں مالکم کو نہیں مارنا چاہیے تھا، جولیا نے تھریسیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یو شٹ اپ، تم کون ہوتی ہو مجھ سے بات کرنے والی؟ تھریسیا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے گسیلے لہجے میں کہا، ارے تم خواہ بڑک رہی ہو مس جولیا، ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ آدمی ہمارے کام آ سکتا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں تھا اس نے کس طرح ہمیں بے ہوش کیا تھا؟ یہ ونڈر لینڈ کے ایجنٹ ہیں، زیرو لینڈ کی طرح انہوں نے بھی سائنس پہ بے پناہ ترقی کر رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اسی رہائش گاہ میں ایسے انتظامات کر رکھے ہوں اور واقعی ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ تنویر نے کہا، ہمارا؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں بھی یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی؟ تھریسیا گرائی، اکیلی باہر جا کر کیا کرو گی؟ جولیا نے مسکرا کر کہا، جو بھی کروں گی، تمہیں کیا،
تم سب میرے دشمن ہو۔ آج اتفاق سے تم سب میرے سامنے بے بس ہو۔ میں چاہوں تو تم سب کو مالکم کی طرح یہیں ڈھیر کر سکتی ہوں، مگر میرا بھی ایک اصول ہے، میں بندھے ہوئے اور بے بسوں پر حملہ نہیں کرتی۔ تھریسیا نے کہا، تو پھر ہمیں کھول دو۔ ویسے بھی اس بار تمہارا اور سنگھائی کا مقصد پاکشیا کی سلامتی خطرے میں ڈالنے کا نہیں ہے۔ تم اور ونڈرلینڈ کے ایجنٹ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہو، اس لیے اصولی طور پر دیکھا جائے تو ہمیں تم دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہاں، ریڈ اسپیس شپ کی تمہاری اور سنگھائی کی جو کوششیں تھیں وہ ہم ضرور ناکام بنا دیتے۔ صفدر نے کہا، ہماری کبھی کوئی کوشش ناکام نہیں ہوتی۔ تم سب اتفاق سے ہم پر سبقت لے جاتے تھے، مگر اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ ہم یا تو ریڈ اسپیس شپ کو یہاں سے واپس لے جائیں گے یا پھر اسے یہیں تباہ کر دیں گے۔ تھریسیا نے کہا، دیکھتے ہیں۔ جولیا نے طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا، دیکھ لینا۔ تھریسیا گرائی، تو کیا اب تم یہاں سے جا رہی ہو؟ سالیہ نے کہا، ہاں، اگر تم میں ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ مجھے۔ تھریسیا نے کہا، تم شاید یہ سمجھ رہی ہو کہ ان رسیوں سے تم ہی آزاد ہو سکتی ہو، ہم نہیں۔ جولیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایسی بات ہے تو آزاد ہو کر دکھاؤ۔ تھریسیا نے بھی طنزیہ بھرے لہجے میں کہا، سوچ لو، اگر ہم اٹھ گئے تو تم یہاں سے نہیں جا سکو گی۔ یہ درست ہے کہ اس بار تمہارا مشن پاکشیا کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ تم زیرو لینڈ کی ناگن ہو، اور ناگ اور ناگنوں کے سر کچلنا ہم جانتے ہیں۔ کراسٹی نے گرا کر کہا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اٹھو اور ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ تھریسیا نے کہا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہ ایک ایک کر کے رسیاں کھولتے ہوئے یوں اٹھ کر کھڑے ہوتے چلے گئے جیسے رسیوں سے سرے سے ہی انہیں باندھا نہ گیا ہو۔ ان سب کی انگلیوں میں بلیڈ چھپے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ چونکہ حکم میں بندھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے ہوش میں آتے ہی غیر محسوس انداز میں ان بلیڈوں سے رسیاں کاٹنا شروع کر دی تھی۔ رسیاں چونکہ کٹ چکی تھیں، اس لیے ان کا اس طرح رسیاں کھول کر اٹھ کھڑا ہونا بھلا کیا مشکل ہو سکتا تھا۔ لیکن تھریسیا ان سب کو اس طرح رسیاں کھول کر اور کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑی تھی، اور اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت امٹ آئی تھی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ سب اس طرح آسانی سے رسیاں کھول کر اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب کیا کہتی ہو؟ جولیا نے اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اب تم بندھے ہوئے اور بے بس نہیں ہو، اب میں تم سب کو ہلاک کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ تھریسیا نے پنگار کر کہا۔ اس نے یکلخت مشین گن سیدھی کی اور کمرہ یکلخت مشین گن کی تیز تیز ریٹ سے گونج اٹھا۔ جیسے ہی سنگھائی نے فولادی دروازے پر ریز گن سے شعاع پھینکی، اسی لمحے ماسٹر فرانک تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے سنگھائی کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے سر کی زوردار ٹکر سنگھائی کے سینے پر پڑی۔ سنگھائی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ گن اور بریف کیس اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ گرائی تھا کہ ماسٹر فرانک سیدھا ہو کر بجلی کی سی تیزی سے ریز گن کی طرف لپکا۔ وہ گن کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک سنگھائی نے خود کو کسی مگرمچھ کی طرح لپٹایا اور اس نے ماہر جمناسٹک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا جسم گھمایا اور اس کی دونوں ٹانگیں گن پر چگنے والے ماسٹر فرانک کی کمر پر پڑی۔ ماسٹر فرانک کو جھٹکا لگا، ساتھ ہی اس کے پیر کی ٹھوکر ریز گن کو لگ گئی اور ریز گن اچھل کر اس سے خاصی دور جا گری۔ اس لمحے سنگھائی الٹی کلا بازی کھا کر یکلخت سیدھا ہو گیا۔ ماسٹر فرانک تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ اس نے سر گھما کر دور پڑی ریز گن کی طرف دیکھا اور پھر وہ سنگھائی کی جانب نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ سنگھائی، میں ماسٹر فرانک ہوں اور میری عادت ہے کہ میں ایک بار جس کام میں ہاتھ ڈال لیتا ہوں اسے پورے کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ میں تمہیں ہر حال میں ونڈرلینڈ میں لے جانا چاہتا ہوں، ورنہ۔ ماسٹر فرانک نے گرا کر کہا، ورنہ؟ ورنہ کیا؟ سنگھائی نے اس کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر کے ریڈ اسپیس شپ اور تھریسیا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ماسٹر فرانک نے کہا، میرے بغیر ریڈ اسپیس شپ تم لے جاؤ گے؟ سنگھائی نے طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا، تم نہ سہی، تھریسیا سہی، ویسے بھی ریڈ اسپیس شپ تم دونوں سے زیادہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ماسٹر فرانک نے کہا، تم میرے ہوتے ہوئے ریڈ اسپیس شپس لے جا سکتے ہو اور نہ ہی تھریسیا کو، میں تمہیں یہیں زندہ گاڑ دوں گا، سنگھائی نے گرا کر کہا۔ دوسرے لمحے وہ اچھلا، اس نے فضا میں کلابازی کھائی اور بجلی کی سی تیزی سے گھومتا ہوا ماسٹر فرانک کی طرف آیا۔ ماسٹر فرانک نے فوراً دائیں طرف چھلانگ لگا دی، مگر یہی اس کی غلطی تھی۔ سنگھائی نے اسے ڈانش دینے کے لیے ہی چھلانگ لگا کر کلابازی کھائی تھی۔ جیسے ہی ماسٹر فرانک نے اپنی جگہ چھوڑی، سنگھائی کا جسم یکلخت مڑا اور ایک کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں ماسٹر فرانک کے سر اور گردن پر پڑی۔ ماسٹر فرانک کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر دوسری طرف گرا۔ سنگھائی اسے ٹانگیں مار کر گھما اور کلابازی کھا کر فوراً زمین پر آ گیا۔ جیسے ہی اس کے قدم زمین پر لگے، وہ یک بار کی پھر اچھلا
اور اس نے گرے ہوئے ماسٹر فرانک پر چھلانگ لگا دی، مگر ماسٹر فرانک نے فوراً کروٹ بدل لی۔ سنگہئی کے پیر جیسے ہی زمین سے لگے، ماسٹر فرانک پشت کے بل لہرایا اور اس کی ٹانگیں سنگہئی کی پنڈلیوں سے ٹکرائیں۔ سنگہئی کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ آگے کر دیے تھے، ورنہ ٹھوس زمین سے ٹکرا کر اس کے چہرے کا پرتہ بن جاتا۔ سنگہئی کو گرتے دیکھ کر ماسٹر فرانک نے ماہر جمناسٹک کی طرح اپنے جسم کو زور سے جھٹک کر اوپر اٹھایا اور اس نے سیدھے ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر یک لکت سنگہئی کی گردن عقب سے پکڑی اور اسے اٹھانے کے لیے جھکائی تھا کہ سنگہئی نے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے الٹی ٹانگیں اس کے پہلو میں ماری۔ ماسٹر فرانک اس کے اوپر سے ہو کر گرائی تھا کہ سنگہئی نے لیٹے لیٹے اس پر چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی اس کا جسم گھما اور اس کی دونوں ٹانگیں ماسٹر فرانک کے کاندھے اور پہلو پر پڑیں اور ماسٹر فرانک چیختا ہوا کروٹیں بدلتا چلا گیا، اس سے پہلے کہ سنگہئی بڑھ کر اس پر دوبارہ حملہ کرتا۔ ماسٹر فرانک گراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جنگلی بھینسے کی طرح ڈگراتا ہوا سنگہئی کی طرف آیا۔ اس نے اچھل کر سنگہئی کو فلائنگ کک مارنی چاہی، مگر سنگہئی ایڑیوں کے بل گھوم کر سائیڈ میں ہوا اور اس نے جھپٹ کر ہوا میں اٹھے ہوئے ماسٹر فرانک کو دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ ماسٹر فرانک اس سے خود کو چھڑواتا، سنگہئی کے ہاتھ حرکت میں آئے اور ماسٹر فرانک کا جسم کسی پھرکی کی طرح گھومتا ہوا زوردار دھماکے سے نیچے گرا۔ اس بار ماسٹر فرانک کے حلق سے نکلنے والی چیخ بے حد زوردار تھی۔ سنگہئی نے اچھل کر اس کے سر پر ٹھوک کر رسید کرنا چاہی، مگر اس بار ماسٹر فرانک نے اچانک اس کا پیر پکڑ لیا۔ پیر پکڑتے ہی وہ تیزی سے گھما، اس کے گھومتے ہی سنگہئی کا پیر مڑ گیا تھا۔ اس نے جھٹکے کے ساتھ ماسٹر فرانک کے ہاتھوں سے اپنا پیر چھڑانے کی کوشش کی، مگر ماسٹر فرانک کی ٹانگ حرکت میں آئی اور سنگہئی کے دوسرے گھٹنے پر پڑی۔ تکلیف کی شدت سے سنگہئی کا منہ بگڑ گیا تھا۔ ماسٹر فرانک نے زوردار جھٹکے سے اسے پیچھے اچھال دیا۔ سنگہئی پشت کے بل نیچے گرا تو ماسٹر فرانک نے زمین پر خود کو کسی سانپ کی طرح لہرایا اور عین سنگہئی کے سر پر آ گیا۔ دوسرے لمحے اس کے پیر کی ٹھوکر سنگہئی کی گردن کے عقبی حصے میں پڑی۔ یک بار کی سنگہئی کا سارا جسم چھنچھنا اٹھا۔ ماسٹر فرانک نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس نے تیزی سے اٹھتے ہوئے سنگہئی کے ایک ہاتھ سے گردن اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ایک ٹانگ پکڑی اور اپنے جسم کو زوردار جھٹکا دے کر اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے سنگہئی تڑپا اور اس کا ایک زوردار پنچ ٹھیک ماسٹر فرانک کی ناک پر پڑا۔ ماسٹر فرانک کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ سنگہئی کو چھوڑ کر اپنا ناک پکڑ کر لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ خون سے سرخ ہوتے چلے گئے۔ سنگہئی کے زوردار پنچ نے شاید اس کی ناک توڑ دی تھی اور اس کی ناک سے خون ابل پڑا تھا۔ زمین پر گرتے ہی سنگہئی فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بس، یا ابھی لڑنے کی اور ہمت ہے؟ سنگہئی نے اس کی طرف خونی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بیچارے کی تو تم نے ناک ہی توڑ دی ہے چچا، بغیر ناک والا انسان بھلا کسی سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اچانک سنگہئی کو ایک چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سنگہئی زخمی ناک کی طرح پلٹا اور پھر پگھلے ہوئے دروازے کے پاس عمران کو دیکھ کر اس کا چہرہ گہز و غضب سے اور زیادہ بگڑ گیا۔ عمران وہیں ٹانگیں پھیلائے، دونوں ہاتھ باندھے ایک دیوار سے ٹیک لگائے بڑے اطمینان سے کھڑا تھا، جیسے وہ تماشائی ہو اور بڑی دلچسپی سے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ تم؟ سنگہئی کے حلق سے خونخوار بھیڑیے جیسی آواز نکلی۔ اسی لمحے اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پہلو کے بل دیوار سے ٹکرایا۔ اس کی توجہ دوسری طرف ہوتی دیکھ کر ماسٹر فرانک نے اچھل کر اس کے پہلو میں سر کی ٹکر مار دی تھی۔ سنگہئی جیسے ہی دیوار سے ٹکرا کر گرا، ماسٹر فرانک نے فوراً جیب سے ایک پتلی نال والا پسٹل نکال لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنگہئی پر نیڈل تھرو کرتا، اچانک دھماکہ ہوا اور ماسٹر فرانک کے ہاتھ سے نیڈل تھرو کرنے والا پسٹل نکلتا چلا گیا۔ وہ خوفناک انداز میں گراتا ہوا عمران کی طرف مڑا۔ عمران کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اس نے ہی اس کے پسٹل پر فائر کیا تھا۔ فاؤل پلے نہیں چلے گا پیارے، لڑنا ہے تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کا استعمال کرو۔ میں بھی تو دیکھوں پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنے والے زیرو لینڈ اور ونڈر لینڈ کے ایجنٹ ایک دوسرے سے کیسے ٹکراتے ہیں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اچانک ماسٹر فرانک کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا جسم تیزی سے فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ اسے عمران کی طرف متوجہ دیکھ کر ماسٹر فرانک کی طرح سنگہئی نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور اٹھ کر اس نے تیزی سے ماسٹر فرانک کے قریب آ کر جھپٹ کر اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا تھا، اس سے پہلے کہ ماسٹر فرانک تڑپ کر خود کو سنگہئی کی گرفت سے آزاد کراتا۔ سنگہئی نے اپنے جسم کو پوری قوت سے گھمایا اور اچانک ماسٹر فرانک کو چھوڑ دیا۔ ماسٹر فرانک اس کے ہاتھوں سے کسی نیزے کی طرح نکلا اور اس کا سر سرنگ کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس بار ماسٹر فرانک کے حلق سے نکلنے والی چیخ بے حد دل دوز تھی۔ چیخ کی آواز سے
پہلے ہی ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے کسی پتھر پر ناریل مار کر پھوڑا گیا ہو۔ ماسٹر فرانک دھپ سے زمین پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ سنگہئی کے اس کے خوفناک داؤ نے ماسٹر فرانک کی کھوپڑی کئی حصوں میں تقسیم کر دی تھی۔ وہ چند لمحے تڑپتا رہا اور پھر ساخت ہو گیا۔ ویلڈن چچا، تم نے تو ونڈرلینڈ کے ماسٹر کو بڑی جلدی شکست دے دی ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس کا اور تمہارا مقابلہ کانٹے کا ہوگا، مگر یہ تو تمہارے مقابلے پر بالکل ہی بودا ثابت ہوا ہے۔ عمران نے کہا، سنگہئی کا مقابلہ کرنے والا دنیا میں ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سنگہئی نے درشت لہجے میں کہا، ارے نہیں، تمہاری یادداشت کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے شاید۔ تمہیں شکست دینے والا پیدا بھی ہو چکا ہے اور جوان بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی تک کسی بچے کا باپ نہیں بنا، مگر اس کے باپ نہ بننے کی بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا، میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرو عمران، ورنہ تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ سنگہئی نے اسے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، چچا ہو کر بھتیجے کو ڈرا رہے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ عمران نے کہا، بکو مت، یہ بتاؤ ریڈ اسپیس شپ کہاں ہے؟ سنگہئی نے سر جھٹک کر غصیلے لہجے میں کہا، ماسٹر فرانک سے لڑ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ بے حد غصے میں اور جلایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میری جیب میں ہے۔ عمران نے اسی انداز میں کہا، سنو عمران، میں یہاں ریڈ اسپیس شپ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ماسٹر فرانک سے لڑ کر پہلے ہی میرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سچ مچ تمہیں بھی ماسٹر فرانک کے پیچھے روانہ کر دوں۔ سنگہئی نے کہا، ماسٹر فرانک بیچارہ کہاں روانہ ہوا ہے؟ یہ تو لاش بنا یہی موجود ہے۔ ہاں، اس کی روح سیر کرنے کے لیے ادھر ادھر چلی گئی ہو تو کہہ نہیں سکتا۔ دھیان سے رہنا، اس کی روح تم میں گھس گئی تو ایک جسم سے مجھے دو دو روحیں نکالنے کے لیے بیچاری قسمت کی ماری تھریسیا کو ہی بلانا پڑے گا۔ عمران نے کہا، تو تم نہیں بتاؤ گے کہ یہ ریڈ اسپیس شپ کہاں ہے؟ سنگہئی نے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اسی طرح غصے سے پوچھو گے تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا۔ اچھے چچا کی طرح بات کرو تو شاید میں بتا دوں۔ عمران نے کہا، اچھا بھتیجے، بتاؤ کہاں ہے ریڈ اسپیس شپ؟ سنگہئی نے سر جھٹک کر کہا، اس کے لہجے میں بدستور گراہٹ تھی، تم مجھے اچھا بھتیجا کہو یا برا، میں تو تمہیں خبیث چچا ہی کہوں گا۔ عمران نے مسکرا کر کہا، میں تم سے ریڈ اسپیس شپ کا پوچھ رہا ہوں۔ سنگہئی ایک بار پھر گرایا، تو پوچھتے رہو، میں تمہیں پوچھنے سے کب روک رہا ہوں؟ عمران نے کہا، اور سنگہئی غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ وہ دم دم زمین پر پاؤں مارتا ہوا انتہائی غضبناک انداز میں عمران کی طرف بڑھا۔ ارے ارے رک جاؤ، میرے ہاتھ میں تلوار، ماما میرا مطلب ہے خنجر، اور رہی گن ہے۔ عمران نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بوکھلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، مگر سنگہئی کو بلا ریوالور کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ اس نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک اس پر چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی اس نے اپنا جسم گھمایا اور عمران کے سینے میں ٹانگیں مارنے کی کوشش کی، مگر عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی ٹانگ پکڑی۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور سنگہئی بری طرح سے چکراتا ہوا اس سے دور جا گرا۔ مزہ تو آیا ہوگا تمہیں اس طرح زمین چاٹنے کا۔ عمران نے ریوالور ایک طرف پھینک کر اطمینان سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سنگہئی گراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھ پر حملہ کر کے میرے غضب کو للکارا ہے عمران، اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے، اب میں تمہیں ہلاک کر کے ہی یہاں سے روانہ ہوں گا، سنگہئی نے کراتے ہوئے کہا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے اس سے بچنے کے لیے تیزی سے اپنا جسم دائیں طرف موڑا، لیکن اس کے مقابلے پر سنگہئی تھا۔ اس نے درمیان میں ہی اپنا جسم موڑا اور اس کے دونوں پیر پوری قوت سے عمران کی ناف پر پڑے اور عمران کراتا ہوا پشت کے بل زمین پر گرا، جبکہ سنگہئی ضرب لگا کر مڑا اور دونوں ہاتھ فرش سے لگا کر کلا بازی کھاتا ہوا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ عمران اس کی ٹانگوں کی ضرب کھا کر اس طرح گرا تھا کہ وہ فوری طور پر نہ اٹھ سکا تھا، اس لیے سنگہئی کو اس پر برتری حاصل ہو گئی اور اس نے برق کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر عمران کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی اور پھر پوری قوت سے اچھل کر وہ عمران کی ٹانگوں کو اوپر کی طرف کرتے ہوئے عمران کے اوپر آ گیا۔ یہ ایک ایسا خوفناک داؤ تھا جس سے عمران کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی تھیں اور وہ ساری عمر کے لیے مفلوج ہو سکتا تھا، لیکن عمران اسے ٹانگیں پکڑتے دیکھ کر فوراً اس کا داؤ سمجھ گیا تھا۔ جیسے ہی سنگہئی اس کی ٹانگیں اوپر کر کے اچھلا تو عمران بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ اس طرح سنگہئی
جو اس کے سینے پر گر رہا تھا۔ عمران کے جسم کا زاویہ بدلتے ہی زمین پر پہلو کے بل گرا۔ عمران کی ٹانگیں بدستور اس کے ہاتھوں میں تھیں۔ عمران نے پہلو بدلتے ہی اپنا جسم گھمایا اور اپنے ہاتھ آگے کر کے اپنا جسم اوپر اٹھا کر آگے کی طرف زوردار جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے سے سنگھائی کے ہاتھوں سے اس کی ٹانگیں نکل گئیں اور عمران ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار سنگھائی فوراً نہ اٹھ سکا تھا، جو عمران کی برتری تھی۔ عمران اٹھتے ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھا، مگر سنگھائی فوراً کروٹیں بدلتا ہوا اس سے دور ہٹ گیا اور پھر اس نے اٹھنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگائی۔ زمین سے اٹھتے ہی وہ اچھلا۔ عمران تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا، مگر سنگھائی کا جسم ایک بار پھر مخصوص انداز میں ہوا میں گھوما اور اس کی زوردار کک عمران کے سینے پر پڑی۔ عمران اچھل کر گرا۔ سنگھائی کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا۔ عمران نے اچھل کر کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر سنگھائی بجلی بنا ہوا تھا اور اس عمران کی اٹھنے کی پوزیشن دیکھتے ہوئے ایک خوفناک داؤ کا موقع مل گیا۔ وہ تیزی سے گھوما اور پھر جیسے ہی اس کی کمر عمران کی طرف ہوئی، سنگھائی عمران کی طرف کلا بازی کھاتا ہوا پشت کے بل گرا اور اس نے اچانک دونوں ٹانگیں پھیلا کر عمران کی ٹانگوں میں پھنسائی اور عمران کی ٹانگیں اپنی رانوں میں دبا کر اپنے کاندھے عمران کے سر کے پیچھے فرش سے لگا لیے۔ اس کا جسم کمان کی طرح سے مڑ گیا تھا، مگر عمران کا جسم دوہرا ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی دونوں ٹانگیں سنگھائی کی رانوں میں دبی ہوئی تھی جو اس کے سر کے پیچھے چلی گئی تھیں۔ اب سنگھائی کو صرف ایک جھٹکے کی ضرورت تھی اور عمران کی ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتی۔ پھر سنگھائی نے اپنے داؤ مکمل کرنے کے لیے اپنا جسم جھٹکے کے ساتھ نیچے کی طرف جھکایا۔ اسی لمحے عمران کے ہاتھ جو آزاد تھے بجلی کی سی تیزی سے سمٹ کر حرکت میں آئے اور کمان کی طرح مڑے ہوئے سنگھائی کے سینے کی دونوں سائڈوں پر کھڑی ہتھیلی کی زوردار ضربیں لگی۔ سنگھائی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اسی لمحے عمران نے اپنے جسم کو زور سے جھٹکا دیا تو سنگھائی کا ڈھیلا ہونے والا جسم اس کے پیروں سے نکل کر عین اس کے اوپر آ گیا۔ دوسرے لمحے عمران کی ٹانگیں حرکت میں آئی اور سنگھائی اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اس بار اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا تھا۔ سنگھائی کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ چند لمحے تڑپتا رہا اور پھر ساخت ہو گیا۔ سنگھائی کے خوفناک داؤ سے تو عمران نے خود کو بچا لیا تھا، مگر اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں بے پناہ درد ہوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا سنگھائی کی طرف بڑھا۔ سنگھائی کی سانسیں چل رہی تھیں، مگر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ سنگھائی کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کی نبض چیک کی کہ کہیں وہ مکر نہ گیا ہو، مگر سنگھائی بے ہوش تھا اور اس کے جلد ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ عمران نے اپنی ریڑھ کی ہڈی کا درد مٹانے کے لیے مخصوص انداز میں خود کو وارم اپ کیا اور پھر اس نے جھک کر سنگھائی کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ پھر اس نے اپنا ریوالور، ماسٹر فرانک کا نیڈل تھرو پسٹل، سنگھائی کی ریز گن اور اس کا بریف کیس اٹھایا اور انہیں لے کر واپس لیبارٹری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی تھریسیا نے ان پر فائرنگ کی، وہ سب اچھل کر دائیں بائیں ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ تھریسیا مشین گن کا رخ دوبارہ ان کی طرف موڑتی، جولیا اچھلی اور اس کی فلائنگ کک ٹھیک تھریسیا کے دائیں کندھے پر پڑی۔ تھریسیا زور سے اچھلی اور پہلو کے بل دوسری طرف گری۔ اس کے ہاتھ سے مشین گن نکل گئی تھی۔ جس طرف تھریسیا گری تھی وہاں تنویر تھا۔ جیسے ہی وہ تنویر کے پاس گری، تنویر نے اس کے سر پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ تھریسیا کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، مگر تنویر کی دوسری ٹوکر نے اسے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھو کہیں یہ مکر نہ کر رہی ہو، جولیا نے گھرا کر کہا تو سالیہ تیزی سے آگے بڑھی اور جھک کر تھریسیا کی نبض چیک کرنے لگی۔ یہ بے ہوش ہے، سالیہ نے کہا۔ اوکے تنویر، اب کیا کرنا ہے؟ جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب ہمیں اسے لے کر یہاں سے نکلنا ہے۔ باہر یقیناً مالکم کے آدمی ہوں گے، یہاں یہ 5 مشین گنیں پڑی ہیں۔ میں صفدر، کیپٹن شکیل چوہان اور نعمانی کے ساتھ باہر جاتا ہوں۔ باہر جو نظر آیا ہم اسے اڑا دیں گے۔ آپ سب یہاں رک کر تھریسیا کا خیال رکھیں، اب اسے یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے، تنویر نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ان سب نے مشین گنیں اٹھائیں اور باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے، انہیں سامنے سے 2 مشین گن بردار اس طرف آتے دکھائی دیے۔ انہیں کمرے سے نکلتے دیکھ کر انہوں نے مشین گنیں سیدھی کی تھی کہ تنویر کے ہاتھ میں موجود مشین گن سے شعلے نکلے اور وہ دونوں لٹو کی طرح گھومتے اور چیختے ہوئے گر گئے اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے۔ صدیقی اور خاور کو بھی بلا لو، یہاں زیادہ آدمی ہو سکتے ہیں، ان کا سب کا تعلق کرائم ورلڈ سے ہے۔ ہم ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور ہم دیواروں کے ساتھ لگ کر آگے بڑھیں گے تاکہ کسی دیوار یا چھت سے نکلنے والی ریس ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، تنویر نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ چوہان مرنے والے آدمیوں کی مشین گنیں اٹھا کر اندر لے گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے ساتھی صدیقی اور خاور باہر آ گئے۔
پھر وہ عمارت کے مختلف حصوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمارت میں ایک بار پھر ہر طرف سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ان سب کے پاس مشین گنیں تھیں، مگر دشمنوں کے پاس بم بھی تھے۔ حملہ ہونے پر انہوں نے ان پر بم بھی برسا دیے تھے، جن سے بچنے کے لیے وہ ادھر ادھر چھپ رہے تھے، مگر ان بمبوں نے تہہ خانوں کی دیواریں گرا دی تھیں اور تہہ خانے سے نکلنے کے لیے ان کے لیے راستہ بھی بن گیا تھا۔ وہ تہہ خانے سے نکلے اور پھر وہ سب رہائش گاہ میں موجود رانڈم کے آدمیوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ عمارت میں موجود ایک آدمی کو ہلاک کر چکے تھے۔ جولیا، سالیہ اور کراسٹی بے ہوش تھریسیا کو لے کر تہہ خانے سے اوپر والے حصے میں آ گئی تھیں، اور پھر انہوں نے وہاں سے نکلنے میں دیر نہیں لگائی۔ ان کی کاریں باہر ہی موجود تھیں۔ راستے میں تنویر نے چیف سے بات کی تو چیف نے اسے حکم دیا کہ تھریسیا کو لے کر رانا ہاؤس چلے آئیں۔ عمران نے بھی سنگھائی کو قابو کر لیا ہے، وہ اسے وہیں لائے گا، جبکہ ماسٹر فرانک ہلاک ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ تھریسیا کو لے کر رانا ہاؤس آ گئے۔ انہوں نے تھریسیا کو بلیک روم میں لے جا کر آئینی رائڈز والی کرسی سے باندھ دیا تھا اور احتیاط کے طور پر اس کے ہاتھ سے وہ کنگن اتار لیا تھا جس میں سٹار کٹر ریز تھیں، جو رسیاں کاٹنے کے ساتھ ساتھ فولادی زنجیروں اور موٹے راڈز کو بھی کاٹ سکتی تھی۔ پھر وہ سب میٹنگ روم میں آ کر عمران کا انتظار کرنے لگے۔ عمران تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد وہاں آیا۔ اس کے ساتھ سنگھائی تھا جو بے ہوش تھا۔ عمران نے اسے بھی لے جا کر بلیک روم میں باندھ دیا اور پھر وہ میٹنگ روم میں آ گیا تو آخرکار آپ نے سنگھائی کو قابو کر ہی لیا ہے۔ سلام دعا کے بعد صفدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عمران ان کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے تو اسے جو قابو کیا سو کیا، مگر تم سب نے تھریسیا کو قابو کر کے کیا کمال کیا ہے؟ وہ بیچاری 1 اور تم 10۔ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تو وہ اب تمہارے لیے بیچاری بن گئی ہے، جولیا نے اسے گور کر کہا، اور وہ سب مسکرا دیے۔ وہ بیچاری اور میں بیچارہ، عمران نے کہا۔ آپ بیچارے کیوں ہیں؟ جوہان نے ہنس کر کہا۔ ارے یار، بیچارے کا مطلب ہوتا ہے بغیر، اور چارے کا مطلب تم جانتے ہی ہو۔ بیچارہ یعنی چارے کے بغیر۔ چارہ مردوں کے لیے ہوتا ہے اور چاری عورتوں کے لیے۔ تھریسیا کو میں چاری نہیں ڈالتا اور مجھے کوئی چارہ نہیں ڈالتا۔ اب بتاؤ، میں ہوا نہ بیچارہ اور وہ بیچاری؟ عمران نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا تو وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تم کہو تو میں تمہیں چارہ ڈال دوں؟ یہ بتاؤ، گدھوں والا چارہ کھاؤ گے یا گھوڑوں والا؟ تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ جو چارہ تم کھاتے ہو وہ نہیں دو، مجھے گھوڑوں والا چارہ دے دو، عمران نے بے ساختہ کہا، اور میٹنگ روم ان سب کے جاندار کہکوں سے گونج اٹھا، جبکہ تنویر عمران کو کسیلی نظروں سے گھور رہا تھا۔ عمران نے اسے بڑی آسانی سے گدھا بنا دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستے رہے اور پھر انہوں نے اس کیس پر آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ ونڈرلینڈ کے دونوں مجرم ہلاک ہو چکے تھے۔ عمران نے سپر فیاض کو فون کر کے ایرو کلب میں ریڈ کرا دی تھی، جہاں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور منشیات کا سامان پکڑا گیا تھا۔ سپر فیاض نے کئی افراد کو حراست میں لے لیا تھا۔ اسی طرح ہڈسن اور اس کا اور یکبار کا بھی سپر فیاضوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا تھا۔ عمران نے 01 لیبارٹری کا سارا سیٹ اپ تبدیل کرنے کے ساتھ کئی خفیہ راستے مکمل طور پر سیلڈ کر دیے تھے تاکہ زیرو لینڈ اور ونڈرلینڈ کے ایجنٹس دوبارہ وہاں نہ جا سکے۔ وہ سب میٹنگ روم میں کیس پر ڈسکس کر رہے تھے کہ اچانک باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر انہیں میٹنگ روم میں سیاہ دھواں سا بہتا ہوا دکھائی دیا۔ بلیک فائر، یہ زہریلی گیس ہے، اپنی آنکھیں ناک منہ بند کر لو ورنہ سب ہلاک ہو جاؤ گے، عمران نے چیختے ہوئے کہا تو ان سب نے فوراً آنکھیں بند کر کے منہ پر ہاتھ رکھے اور سانس روک لیے۔ دیر تک سانس روکنے میں انہیں تکلیف تو ہوئی، مگر جب تک عمران نے انہیں سانس لینے کے لیے نہیں کہا وہ برداشت کرتے رہے۔ جب عمران نے انہیں آنکھیں کھولنے اور سانس لینے کے لیے کہا تو ان سب نے آنکھیں کھول دی۔ دعا ختم ہو رہا تھا اور عمران میٹنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ وہ سب اٹھ کر تیزی سے اس کے پیچھے لپکے۔ عمران تیزی سے بلیک روم کی طرف بھاگا جا رہا تھا جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بلیک روم میں داخل ہوا تو وہ سب بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے وہاں آ گئے۔ بلیک روم کی آئینی راڈز والی کرسیوں کے راڈز ٹوٹے ہوئے تھے اور سنگھائی اور تھریسیا وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ صفدر، تم جوزف اور جوانا کو دیکھو، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو صفدر سر ہلا کر تیزی سے باہر بھاگ گیا۔ لگتا ہے یہ راڈز سٹار کٹر ریز سے کاٹے گئے ہیں، کراسٹی نے کہا۔ سٹار ریز کٹر؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ہاں، تھریسیا کے پاس ایک کنگن تھا جس سے اس نے نائلون کی رسیاں کاٹی تھی، لیکن اس نے یہ راڈز کیسے کاٹ لیے؟ اب اس کا کنگن تو اتار چکے تھے، جولیا نے کہا۔ یہ کام خبیث چچا کا معلوم ہوتا ہے، اس کی کلائی میں گھڑی تھی، شاید اس میں بھی سٹار ریز کٹر تھا۔ یہ چونکہ ان کی نئی ایجاد ہے اس لیے مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ورنہ میں اس کی گھڑی بھی اتار لیتا، عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ انہیں اتنی مشکلوں سے گرفتار کیا تھا، اب وہ پھر فرار ہو گئے ہیں، کہاں گئے ہوں گے وہ؟ تنویر نے منہ بنا کر کہا۔
زیرو لینڈ واپس بھاگنے کے سوا اور کہاں جا سکتے ہیں وہ؟ عمران نے کہا۔ اگر انہوں نے دوبارہ زیرو ون لیبارٹری میں جانے کی کوشش کی تو؟ جولیا نے کہا، سنگھائی کا سارا سامان میرے قبضے میں ہے۔ وہ ڈسٹ اسپیس شپ لے جانے یا تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ بغیر مخصوص سامان کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے چند طاقتور بم قلعے میں بھی لگائے تھے اور چند بم سرنگ میں بھی رکھتا آیا تھا۔ میں نے اسپیشل چیکنگ کروا کر تمام بموں کو نکارا کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ ریموٹ کنٹرول بم تھے۔ بہرحال اگر سنگھائی اور تھریسیا دوبارہ لیبارٹری میں جانے کی کوشش کریں گے تب بھی ناکامی کے سوا ان کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے بتایا ہے نا، میں تمام خفیہ راستے سیل کر چکا ہوں، حفاظتی سسٹم بھی تبدیل کر دیا ہے۔ وہ چند روز بعد اس لیبارٹری کی جگہ تبدیل دوں گا، پھر وہ جگہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ عمران نے کہا، اگر وہ جوتوں کی فیکٹری میں چلے گئے تو؟ کیپٹن شکیل نے کہا، جوتوں کی فیکٹری کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے اور وہاں رینجرز نے چارج سنبھال لیا ہے۔ ان کی نظروں میں آئے بغیر ایک مکھی بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ عمران نے کہا۔ اسی لمحے صفدر واپس آ گیا۔ وہ دونوں تہہ خانے کے ایک کمرے میں بے ہوش تھے۔ میں نے انہیں ہوش دلا دیا ہے، وہ یہیں آ رہے ہیں، صفدر نے کہا تو عمران کے چہرے پر سکون کے تاثرات آ گئے۔ شکر کرو ہم نے میٹنگ روم میں جا کر اندر سے دروازہ لاک کر رکھا تھا، ورنہ وہ اندر آ کر ہم پر ڈائریکٹ حملہ بھی کر سکتے تھے۔ زہریلی گیس بھی ان کا خطرناک حربہ ہے۔ اگر تم سب نے آنکھیں اور سانس نہ بند کیے ہوتے تو ہم میں سے ایک کا ضرور پار ہو گیا ہوتا۔ عمران نے کہا، پھر جوزف اور جوانا اس گیس سے کیسے بچ گئے؟ وہ بے ہوش تھے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ گیس ان پر اثر انداز ہوئی تھی، صفدر نے کہا۔ وہ دونوں تہہ خانے میں تھے، وہاں شاید گیس زیادہ مقدار میں نہیں گئی تھی، عمران نے کہا۔ اسی لمحے جوزف اور جوانا اندر آ گئی۔ ان کی آنکھیں اور چہرے سرخ تھے۔ تم دونوں ٹھیک ہو؟ عمران نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا، اور جوانا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تہہ خانے میں کیوں گئے تھے تم؟ عمران نے ان سے پوچھا۔ میں اور جوانا رانا ہاؤس کی مکمل صفائی کر رہے تھے۔ اوپر کی صفائی ہو گئی تھی، صرف تہہ خانہ صاف کرنا باقی تھا۔ آپ سب میٹنگ روم میں چلے گئے تو ہم دونوں تہہ خانے کی صفائی کرنے چلے گئے۔ پھر اچانک ہماری آنکھیں جلنے لگیں اور ہمیں اپنی سانسوں میں آگ سی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد ہم وہیں گر گئے، جوزف نے کہا۔ یہ صفائی تمہاری مکمل صفائی ہونے سے بچا گئی ہے، ورنہ زہریلی گیس تم دونوں کی روحوں کو بڑی آسانی سے تمہارے جسموں سے صاف کر جاتی، عمران نے کہا۔ تو وہ سب مسکرا دیے۔ جولیا، ان دونوں کو اسٹور روم سے MM9 کے اینٹی انجیکشن لگا دو تاکہ ان کے جسموں سے زہر کا عنصر مکمل طور پر خارج ہو جائے، ورنہ ان کی آنکھیں اس طرح جلتی رہیں گی اور سانس رکتے رہیں گے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو جولیا سر ہلا کر جوزف اور جوانا کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، کیا تھریسیا اور سنگھائی کے پیچھے نہیں جائیں گے؟ صدیقی نے پوچھا۔ بیٹھا کہاں ہوں پیارے، میں تو کھڑا ہوں، ان کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی شریف آدمی عورتوں کا پیچھا نہیں کرتے۔ سنگھائی آگے ہوگا اور تھریسیا اس کے پیچھے۔ اب ہم اس کے پیچھے جائیں تو کیا اچھا لگے گا؟ عمران نے بڑے معصوم لہجے میں کہا، اور وہ سب ہنس دیے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ایکشن، سسپینس اور ایڈونچر سے بھرپور یہ ناول یہیں ختم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کے مزید ناول سننے کے لیے ہمارے چینل اردو صفحہ کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔